شب برات آ رہی ہے اور شب برات یہ 14 شعبان کی رات کو اور 15 شعبان کی رات کی درمیانی جو شب ہوتی ہے اس کو یہ شب برات ہے، یعنی 14 شعبان کا دن گزر جائے اور 15 شعبان کی رات آ جائے۔ تو چونکہ اس مرتبہ 14 شعبان کا جب دن گزرے گا اور 15 شعبان کی رات آئے گی تو وہ شب جمعہ ہے، اور کتنے سالوں بعد یہ شب جمعہ کے روز شب جمعہ میں شب برات آئی ہے، لہٰذا شب برات بھی اہمیت کی حامل اور شب جمعہ بھی اہمیت کے حامل ہے۔ تو آپ نے اس رات یہ نماز والا عمل اور اس کے علاوہ جو آپ جن لوگوں سے ناراض ہیں ان لوگوں سے صلح کر لیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کر لیں اور سجدے میں گر کر اپنے رب کو منوائیں۔ یہ 3 عمل بھی آپ نے اس کے ساتھ لازمی کرنے ہیں، اور یہ وظیفہ جو اللہ کی لاڈلی تسبیح والا وظیفہ ہے، جو شخص اس وظیفے کو کرے گا، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مشکلات کو دور کر دے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، نصیب بدل جائیں گے۔ تو نصیب بدلنے کے لیے، حالات کو بدلنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ عمل پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ شب برات شب جمعہ میں یہ عمل کر لیں۔ جب شب جمعہ شب برات میں لوگ اس عمل کو کریں گے تو ان کا عمل قبول ہو یا نہ ہو، آپ کے بتانے کی وجہ سے آپ کو مقبول عمل کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے آپ نے آگے لازمی شیئر کرنا ہے، نہ جانے ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی رہ جائے، کوئی ہمارا عمل قبول نہ ہو، لیکن جن کے لیے آپ شیئر کریں گے، جن کو آپ بتائیں گے، جن کو ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں بلکہ بنفس نفیس ان کے پاس جا کر اس عمل کو بتا دیں، تو یہ بھی سب سے بیسٹ ہے۔ تو آپ نے آگے لازمی بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ کریم کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص صورت اور اس کی خاص آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کے اندر اللہ کریم کا پیارا نام بھی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت بھی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکالیف کو ختم کر کے رکھ دے گا، آپ کے مصائب کو دور کر دے گا۔ اس دور کے اندر ہر انسان تکلیفوں میں گرا ہوا ہے، مشقتوں کے اندر پڑا ہوا ہے، مصیبتوں نے اس کو گھیر لیا ہے، اور اتنی مصیبتیں ہیں کہ اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کہیں پر دیکھیں تو رزق کی پریشانی ہے، رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے، تو کہیں پر دیکھیں جاب کی پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی، جگہ جگہ کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی، اور کہیں پر دیکھیں تو اولاد کے رشتوں کے لیے ماں باپ پریشان ہے، اور کہیں پر ماں باپ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ خالی جھولیوں والوں کو لوگ تانے سناتے ہیں اور یہ تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، اپنی زندگی سے یہ تنگ آ چکے ہیں، اور جن کے رشتے نہیں آتے وہ رشتوں کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں کہ کوئی رشتہ آتا ہے تو آ کر دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس سے آپ جہاں چاہیں گے اپنی اولاد کا رشتہ کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کی خالی جھولی کو میرا رب بھر دے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ آپ جاب کے لیے اس کو کریں تو پھر 3 دن 5 دن یا 7 دن کے بعد آپ نے اس کو آزمانا ہے کہ کیسے یہ وظیفہ اثر کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑا ہی پر اثر وظیفہ ہے، اور یہ آپ کی مشکلات کو چٹکیوں میں دور کر دے گا۔
جن لوگوں نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات کی قسم انہوں نے دعائیں دی ہیں، وہ کیا ارب پتی ہوئے، ان کی نسلوں کے اندر اللہ نے رزق کی فراوانی کر دی، 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق اتنا ان کو اللہ نے دیا کہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس مشکل کے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر آپ کو بھی یہ تکلیفیں نہ ہوں۔ آپ کو اگر ان میں سے کوئی ایک تکلیف بھی ہے یا بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر آپ تھک چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے، تو قرآن پاک کی اس آیت کا ورد کر لیں۔ رب کائنات کی قسم، اللہ کا یہ نام، قرآن کی یہ سورت، قرآن پاک کی یہ آیت آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ فلاں وظیفہ کرتا ہے اس کو تو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائی، آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے، سکپ کر جاتے ہیں۔ خدا کے لیے پورا دیکھیں، سکپ نہ کیجیے گا، پورا وظیفے کو سنیں اور پھر اس کے بعد عمل کر لیں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیئر کرنا بھول جائیں تو معزز سامعین کرام، یا آگے بتانا بھول جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ہی شیئر کریں، بلکہ اس کو آپ نے اپنے خاندان میں پھیلانا ہے۔ اس وظیفے کو، یہ وظیفہ نہیں ہے یہ دولت کی تسبیح ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے یہ مال کی تسبیح ہے، گویا اللہ کے خزانوں سے لینے کی یہ ایک چابی ہے۔ یہ عمل نہیں ہے بلکہ حالات کو بدلنے والی چابی ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلیں، اس کی زندگی بدلے، اس کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں، تو وہ یہ عمل لازمی کرے۔ یہ عمل اس کے مقدر کے بند تالوں کو کھلوا دے گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے، اور آئیے چلتے ہیں، غور سے آپ نے وظیفے کو سننا ہے، پھر اسی کے مطابق جیسے ہم بتائیں تو آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو درود پاک نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص 3 بار پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے پڑھنا ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا، محبوب سبحانی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا کہ دنیا کے
جس کونے پر بھی آپ درود پاک پڑھتے ہو وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہ 3 کلمات کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ پہلے 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ، اور تیسرا کلمہ استغفر اللہ۔ یہ 3 کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ 3 کلمات آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب یہ 3 کلمات 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، اور پھر اللہ کے 2 پیارے نام کون کون سے؟ یا رزاق یا وہاب، یہ دونوں نام آپ نے 1001 بار پڑھ لینے ہیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ نے 3 دن بھی کرنا ہے، 7 دن بھی کرنا ہے، 5 دن بھی، اپنی ضرورت، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ تو بیسٹ ہوگا کہ آپ 7 دن کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔